سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کے کاموں کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی کے کاموں سے روکا کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ما قبل کی آیات میں ایک واقعہ شان نزول کے طور پر بیان کیا گیا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کی دعوت پھیلی، تو اوس اور خزرج جن کی آپس کی باہمی دشمنی تھی تو وہ دشمنی دوستی کے اندر تبدیل ہو گئی، وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ تو یہ چیز یہود کو، کفار کو یہ چیز ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پہلے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے اب آپس میں بھائی بھائی بن کے رہ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک یہودی نے سازش کے تحت ان کو آپس میں لڑایا، اور وہ اوس اور خزرج آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ یعنی کہ لاٹھیاں وغیرہ چل گئی، اور کہنے لگے کہ فلاں دن ہم سب دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں صلح کروائی، اور ساری چیزیں یہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب جب یہ ان کی آپس میں یہ لڑائی ہوئی، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ جب آپس کے افراد لڑ رہے ہوں تو دوسرے افراد بسا اوقات کچھ بچاؤ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی یار یہ آپس میں بھائی اب ہم کیا کریں، یہ آپس میں بڑے کلوز ان کی رشتہ داری ہے، یہ اب ہم اس معاملے میں کیا پڑھیں، ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اور ایک طرح سے ہوتا دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے احباب کو کیا کی تنبیہ کی گئی ہے، ایسے مسلمانوں کو، ایسے لوگوں کو کیا کی گئی، تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا کردار اس میں صرف تماشائی بن کے نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا نہیں، بلکہ تمہیں اس کے معاملے میں خیر کا، امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا ایک فریضہ کیا ہے، انجام دینا چاہیے۔ اور اس ضمن کے اندر آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں ایک اصول کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ جو ایک اصلاح کا پروگرام بیان کیا، تو فرمایا کہ یہ اصلاح انسان کی ذات تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اصلاح کا تعلق
یہ خیر کا تعلق، اس دعوت کا یا تبلیغ کا تعلق اپنی ذات سے ہٹ کر آگے دوسرے احباب تک، دوسرے لوگوں تک بھی اس کے فوائد و ثمرات پہنچنے چاہیے، ان کو بھی دعوت اور خیر کی طرف بلانا چاہیے۔ اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک لازمی طور پر تم میں سے ایک گروہ کیا ہے ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ تم میں سے کوئی ایک جماعت ایسی کیوں نہیں ہے جو دین کے اندر سوجھ بوجھ حاصل کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، دین کے امور کو، دین کے معاملات کو، دین کے احکامات کو سیکھے، اور سیکھنے کے بعد کیا کرے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ واپس اپنی قوم کی طرف جائے اور جا کر ان کو ڈرائے، ان کو سکھائیں، ان کو بتلائیں، ان کو شریعت کے اوپر لے کر آئیں، یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ان تک بھی کیا ہے چلے۔ تو یہ گویا کہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر یا خیر کی طرف بلانا یا کیا کہتے ہیں اپنا ان کا تعلیم و تعلم اور تفقہ فی الدین، یہ اس کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہاں پر لام اور آخر میں جو کیا کہتے ہیں نون آیا یا تاکید کے لیے ہے کہ لازمی طور پر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے کے سارے افراد ہو، کیونکہ نظام کائنات کو بھی چلانا ہے، نظام کائنات کو بھی چلانا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ کم از کم ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے۔ باقی اگر کوئی روزمرہ کے کام سر انجام دے رہے ہیں، کوئی تجارت کے ساتھ منسلک ہے، کوئی زراعت کے ساتھ منسلک ہے، کوئی اور اس طرح کے کام کے ساتھ منسلک ہے، تو ان میں سے یہ ایک جماعت بھی کیا ہے ایسی ہونی چاہیے جو عامت المسلمین میں سے ہو، اور وہ اس طرح کا امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی الخیر کا فریضہ کیا ہے سر انجام دے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک گروہ کا ایسا ہونا چاہیے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دوسروں کو امر بالمعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ اہل ایمان آپس میں ان کی کیا ہے داخلی پالیسی یا خارجی پالیسی کیا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، اولیاء ہیں، دوست ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اور اسی طرح لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں، زکوٰۃ کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف کیا ہے بلائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جماعت کے اوپر یہ ایک ذمہ داری کیا کی گئی، عائد کی گئی ہے۔ اب یہ جو جماعت ہے اس کے متعلق کیا فرمایا کہ اس کے ذمہ تین کام ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے، یدعون الی الخیر، کہ وہ خیر کی طرف کیا ہے بلائے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا امر یأمرون بالمعروف، اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا کہ وہ نیکی کے کاموں کا حکم دے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وینہون عن المنکر، کہ وہ کیا کرے، نہی عن المنکر، یعنی برائی کے کاموں سے کیا ہے وہ روکے۔ یہ تین کام اس جماعت کے متعلق ہونے چاہیے، یہ تین کام اس کے جماعت کے متعلق کیا ہے ہونے چاہیے۔ اب اگر یہ تین کام کر لے گی تو فہی اولئک مفلحون، یہی کیا ہے کامیاب ہے۔ اب محترم سامعین کرام کہ یہ تین کاموں کی جو تفصیل ہے کہ یدعون الی الخیر، کہ خیر سے کیا مراد ہے، یا امر بالمعروف کے اندر کیا چیزیں شامل، نہی عن المنکر کے اندر کیا شامل ہے، اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا وعید ہے، پھر اسی طریقے سے کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون کرے، کس طریقے سے کرے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز کل کے درس کے اندر
بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امر بالمعروف، نیکی کے کاموں کی طرف، دعوت اور تبلیغ اس کام کی طرف ہمیں بھی لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔